میں نے تجھے دنیا کا نقشہ دکھایا ہے، اس کی حالت بتا دی ہے، اس کے ناپائیدار اور ہر جائی ہونے کی خبر سنا دی ہے، آخرت کی حالت بھی تیرے پیش نظر کر دی ہے اور اس کی لذت و نعیم کی بھی خبر دے دی ہے، مثالیں دے کر سمجھایا ہے تاکہ تو عبرت حاصل کرے اور ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ جن لوگوں نے دنیا کو پڑھ لیا ہے اس کی جدائی سے گھبراتے نہیں، ان کی مثال ایسے مسافروں کی ہے جو ناموافق اور قحط زدہ علاقوں کو چھوڑ کر سرسبز اور زرخیز علاقے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ مسافر راہ کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، احباب کی جدائی برداشت کرتے ہیں، سفر کی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور خوراک کی خرابی سہتے ہیں تاکہ کشادہ اور آرام دہ ہو سکیں، ان سے اپنے مقام تک پہنچ جائیں۔ کسی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، کسی خرچ سے جی نہیں چراتے۔ ان کے لیے ہر وہ قدم جو منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو سرسبز و شاداب زمین چھوڑ کر قحط زدہ زمین کی طرف چلا ہے۔ اس کے لیے یہ سفر بدترین اور خوفناک سفر ہوگا۔ اصلی مقام کی جدائی اور نئے مقام میں آمد کو بھیانک مصیبت سمجھے گا۔ اپنے اور دوسروں کے درمیان خود اپنی ذات کو میزان بنا، جو بات تجھے اپنے لیے پسند ہے وہی ان کے لیے پسند کر، اور جو بات تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے ان کے حق میں بھی ناپسند کر۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کیونکہ دوسرے کا ظلم تو اپنے آپ پر نہیں چاہتا۔ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، جس طرح تیری خواہش ہے کہ وہ تجھ سے پیش آئیں لوگ، اسی طرح لوگوں کی جو باتیں ناپسند ہو وہ اپنی بھی ناپسند کر۔ اگر لوگ تجھ سے وہی برتاؤ کریں گے جو تو ان سے کرتا ہے تو اسے ٹھیک سمجھ، بغیر علم کے کچھ نہ کہہ، اگرچہ تیرا علم کتنا ہی کم ہو، اور ایسی بات کسی کے حق میں ہرگز نہ کہہ جو خود تو ان سے اپنے لیے سننا نہیں چاہتا۔ خود پسندی حماقت ہے اور نفس کے لیے ہلاکت ہے، لہٰذا سلامت روی سے اپنی راہ طے کر دوسروں کے لیے خزانچی نہ بن، اور جب تجھے خدا اسے روشنی مل جائے تو تیرا تمام تر خوف صرف اپنے پروردگار سے ہونا چاہیے۔ سامنے ایک دور دراز دشوار گزار سفر پیش ہے۔ اس سفر میں حسن طلب کی بڑی ضرورت ہے۔ اس سفر میں تیرا زادرا ضرورت سے زیادہ نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر طاقت سے زیادہ بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چلے گا تو تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ لہٰذا اگر بھوکے مزدور تیرا زادرا قیامت تک کے لیے اٹھانے کو مل رہے ہوں تو انہیں غنیمت جان اور اپنا بوجھ ان پر رکھ دے تاکہ کل ضرورت پر یہ توشہ تجھے کام دے۔ مقدرت کی حالت میں تیرا توشہ بار ہو جانا چاہیے کہ مبادا ضرورت اگھیرے اور کچھ نہ پائے۔ دولت مندی کے زمانے میں اگر کوئی قرض مانگے تو فوراً دے دیں تاکہ ناداری کے زمانے میں وہ تجھے واپس مل جائے۔ تیرے سامنے ایک کھٹن گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں ہلکا پھکا آدمی بوجھل آدمی سے بہتر ہے اور سست رفتار تیز رفتار سے بدتر ہے۔ تیرا اس گھاٹی سے گزرنا لازمی ہے، اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ، لہٰذا آخری منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنا پیش ہیما بھیج دیں، قیام سے پہلے جگہ ٹھیک کر لے، کیونکہ مر جانے کے بعد نہ معذرت ممکن ہوگی نہ دنیا کی طرف واپسی ہوگی۔ یقین کر جس کے دست تصور میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ان کے مانگنے کی اجازت دے دی ہے اور قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس نے کہا مانگ مل جائے گا، رحم کی التجا کر رحم کیا جائے گا۔ اس نے اپنے اور تیرے درمیان حاجب کھڑے نہیں کیے جو تجھے اس کے حضور پہنچنے سے روکیں گے، نہ سفارشیوں ہی کا تجھے محتاج بنایا ہے جو اس کے سامنے تیری سفارش کریں گے۔ تیری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو بھی تجھے نہ محروم کرتا ہے نہ تجھ سے انتقام لیتا ہے، اور جب تو دوبارہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے نہ وہ تجھ پر طعنہ زن ہوتا ہے حالانکہ تو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ توبہ کے قبول کرنے میں حاجت نہیں کرتا، اپنی رحمت سے مایوس ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس نے توبہ کو نیکی قرار دیا ہے۔ بدی کو وہ بزرگ و برتر ایک ہی گنتا ہے مگر ایک نیکی کو 10 شمار کرتا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، وہ تیری پکار سنتا ہے، تیری مناجات پر کان دھراتا ہے تو اس سے مرادیں مانگتا ہے، دل کی حالت بیان کرتا ہے، اپنی بپتا سناتا ہے، اپنی مصیبتوں کی فریاد کرتا ہے، اپنی مشکلوں میں مدد مانگتا ہے
تو اس سے عمر کی درازی، جسم کی تندرستی، رزق کی کشادگی چاہتا ہے اور اس کی رحمت کے لیے ایسے خزانے طلب کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی اور دے نہیں سکتا۔ غور کر، اس نے طلب کی اجازت دے کر اپنی رحمت کی خزانوں کی کنجیاں تیرے حوالے کر دی ہیں۔ تو جب چاہے دعا کر کے اس کی نعمتوں کے دروازے کھلوائے، رحمتوں کا مینہ برسا لے۔ لیکن اگر اجابت دعا میں دیر ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ قبول دعا کا مدار نیت کی حد پر ہے۔ کبھی اجابت دعا میں اس لیے دیر ہوتی ہے کہ سائل کو زیادہ ثواب ملے، امیدوار کو زیادہ بخشش دی جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مانگتا ہے اور محروم رہتا ہے، مگر جلد یا بدیر طلب سے زیادہ اسے دیا جاتا ہے، یا پھر محرومی ہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ نہیں معلوم کتنی مرادیں ایسی ہیں کہ پوری ہو جائیں تو انسان کی عاقبت ہی برباد ہو جائے۔ بس تیری دعا انہی باتوں کے لیے ہے جو تیرے لیے سود مند ہیں، اور جو نقصان دہ ہیں وہ دور رہیں۔ سن لے، مال دولت بڑی چیز نہیں، مال تیرے لیے ہے، تو مال کے لیے نہیں ہے۔ تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے فنا کے لیے ہے، نہ کہ بقا کے لیے۔ تو ایک ایسے مقام میں ہے جو ڈانو ڈول ہے، اور تیاری کرنے کی جگہ یہ محض آخرت کا راستہ ہے۔ موت تیرے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، تو لاکھ بھاگ بچ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن تجھے شکار ہو جانا ہے۔ لہٰذا ہوشیار رہ کہ موت ایسی حالت میں نہ آ جائے کہ تو ابھی توبہ ہی کی فکر میں ہو اور وہ درمیان میں حائل ہو جائے۔ ایسا ہوا تو بس تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ موت پر، اپنے عمل پر اور موت کے بعد کی حالت پر ہمیشہ تیرا دھیان رہے، تاکہ جب اس کا پیام پہنچے تو تیرا سب کچھ پہلے سے ٹھیک ٹھاک ہو۔ دنیا میں دنیا داری کی محویت اور اس کی طلب میں ان کی مسابقت تجھے فریب نہ دے، کیونکہ خدا نے دنیا کی حقیقت کھول دی ہے۔ خدا ہی نے نہیں، خود دنیا نے بھی اپنے فانی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اپنی برائیوں پر سے نقاب اٹھا دیا ہے۔ دنیا دار تو بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، جو ایک دوسرے پر غراتے ہیں، طاقتور کمزوروں کو کھاتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان میں کچھ تو بندھے ہوئے اونٹ ہیں جو نقصان کرنے سے مجبور ہیں، اور کچھ چھٹے ہوئے اونٹ ہیں جو ہر طرح کا نقصان کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی عقل گم ہے، انجان راستوں پر پڑے ہوئے ہیں، مصائب ناہمواریوں میں بلائے ہیں، اور آفتیں چڑھنے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ نہ کوئی ان کا گلا بان ہے، نہ رکھوالا۔ دنیا انہیں تاریک گزرگاہوں میں سے لے گئی ہے، روشنی کے مینار ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہیں، اس کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے، وہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ افسوس، انہوں نے آنے والی زندگی بالکل فراموش کر دی ہے۔ ان قریب تاریکی چھٹ جائے گی اور قافلہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ لین و نہار کے مرکب پہ جو سوار ہیں تو برابر روا دعا ہی ہے، چاہے کسی جگہ کھڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسافر ہے گو بارام، کہیں مقیم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنی سب امیدوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، زندگی سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ تو بھی ایسی راہ پر چلا جا رہا ہے جس پر تجھ سے پہلے لوگ جا چکے ہیں۔ لہٰذا اپنی طلب میں اعتدال مد نظر رکھ، کمائی میں سلامت روی سے تجاوز نہ کر۔ یاد رکھیے کہ کوئی طلب ایسی بھی ہوتی ہے جو ہرما نصیبی کی طرف لے جاتی ہے۔ نہ ہر مانگنے والے کو ملتا ہے، نہ ہر خوددار محروم رہتا ہے۔ ہر قسم کی ذلت سے اپنے آپ کو بچا، چاہے وہ کسی مرغوبات کی طرف لے جانے والی ہو، کیونکہ عزت کا معاوضہ تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ دوسروں کا غلام نہ بن، کیونکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ بھلائی بھلائی نہیں جو بڑائی سے آئے، وہ دولت دولت نہیں جو ذلت کی راہ سے ہو۔ تجھے حرص و ہوس ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لے جائے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے خدا کے درمیان کسی کے احسان کو نہ آنے دے، کیونکہ تجھے تیرا حصہ بہرحال مل رہا ہے اور مل کر رہے گا۔ خدا کا دیا ہوا تھوڑا مخلوق کے دیے ہوئے بہت سے کہیں زیادہ ہے، اور شریفانہ بھی اگرچہ مخلوق کے پاس بھی جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ خاموشی سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا تدارک آسان ہے، مگر گفتگو سے جو خرابی ہوتی ہے اس کا تدارک مشکل ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ مشک کا منہ باندھ کر ہی پانی روکا جاتا ہے،
اپنا مال خرچ کرنا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کہیں اچھا ہے۔ مایوسی کی تلخی سوال کرنے سے بہتر ہے، اور آبرو کے ساتھ محنت و مزدوری بدکاری کی دولت سے بہتر ہے۔ آدمی اپنا راز خود ہی خوب چھپا سکتا ہے۔ کبھی آدمی اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لیتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطی کرتا ہے۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک ہو جاؤ گے۔ بدوں کی صحبت سے پرہیز کرو، بدی سے دور رہو گے۔ حرام کھانا بدترین کھانا ہے۔ کمزور پر ظلم کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب نرمی سختی بن جائے تو سختی نرمی بن جاتی ہے۔ کبھی دعا بیماری ہو جاتی ہے اور بیماری دعا۔ کبھی بد ہوا خیر ہوا ہی کر جاتا ہے، اور خیر ہوا ہی بد ہوا ہی۔ مہم امیدوں پر تکیہ نہ کرو، کیونکہ یہ مردوں کا سرمایہ ہے۔ تجربے یاد رکھنے کا کام عقل سے بہترین تجربہ وہ ہے جو نصیحت آموز ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہارے خلاف ہو جائے۔ ہر کوشش کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، اور ہر جانے والا واپس نہیں آتا۔ مال کا ضائع کرنا اور عاقبت کا بگاڑنا فساد عظیم ہے۔ انسان کی قسمت مقدر ہو چکی ہے۔ جو کچھ تیرے نوشتہ تقدیر میں ہے، جلد یا بدیر سامنے آ جائے گا۔ تاجر ایک لحاظ سے قمار باز ہوتا ہے۔ کبھی قلت میں کثرت سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔ توہین کرنے والے مددگار اور سوزن رکھنے والے دوست میں ذرا بھلائی نہیں۔ تک زمانہ ساتھ دے زمانے کا ساتھ دے۔ حرص تجھے اندھا نہ کر دے اور عداوت تجھے بے عقل نہ بنا پائے۔ اگر دوست دوستی توڑے تو تم اسے جوڑ دو۔ وہ دوری اختیام کرے تو تم نزدیک ہو جاؤ۔ وہ سختی کرے تو تم نرمی کرو۔ دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گویا تم غلام ہو اور وہ آقا ہے، لیکن خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، نااہل کے ساتھ نہ ہو۔ دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ورنہ دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ دوست کو بے لاگ نصیحت کرو، اچھی لگے یا بری لگے، غصہ پی جایا کرو۔ میں نے غصہ کے جام سے زیادہ میٹھا کوئی جام نہیں دیکھا۔ جو تم سے سختی کرے تم اس سے نرمی کرو، وہ خود بخود نرم پڑ جائے گا۔ دوستی کا ٹنا ضروری ہے۔ تو بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ باقی رکھ، تاکہ جب چاہو دوستی کو جوڑ سکو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو جھوٹا نہ ہونے دو۔ دوست کے حقوق اس گھمنڈ میں تلخ نہ کرو کہ وہ دوست ہے، کیونکہ جس کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں وہ دوست نہیں رہتا۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارا خاندان ہی تمہارے ہاتھوں سب سے زیادہ بدبخت بن جائے۔ جو کوئی بے پرواہی ظاہر کرے اس کی طرف نہ جھکو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو۔ تمہارا پلہ ہمیشہ بھاری رہے، نیکی سے زیادہ بدی میں تیز نہ ہو۔ ظالم کے ظلم سے تنگ دل نہ ہو، کیونکہ وہ خود اپنا نقصان اور تمہارا نفع کر رہا ہے۔ جو تمہیں خوش کرے اس کا صلہ یہ نہیں کہ تم اسے رنج پہنچاؤ۔ رزق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تو جستجو کرتا ہے، بس اگر تو جستجو چھوڑ دے تو رزق خود ہی تیرے پاس آ جائے گا۔ دنیا میں تیرا حصہ بس اتنا ہے جتنے میں تو اپنی عاقبت درست کر سکے، اور اگر تو اس چیز پر رنج کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو ہر اس چیز پر رنج کر جو تیرے ہاتھ میں نہیں آئی۔ آئندہ کو گزشتہ سے غیر سمجھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن پر نصیحت نہیں ملامت اثر کرتی۔ آنا آدمی معمولی تادیب سے مان جاتا ہے، مگر چوپایا مار سے باز آتا ہے۔ خواہشوں اور دل کے وسوسوں کو صبر و یقین کی عزیمتوں سے زائل کر دو۔ جو کوئی راہ اعتدال سے تجاوز کرتا ہے بد راہ ہو جاتا ہے۔ دوست رشتہ دار کی طرح ہے۔ سچا دوست وہی ہے جو پیٹھ پیچھے حق دوستی ادا کرنے نفس کی خواہشوں اور بدبختیوں میں سجا ہے۔ کتنے اپنے ہیں، اپنوں سے زیادہ غیر ہیں۔ پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ جس نے راہ حق چھوڑ دی اس کا رستہ تنگ ہے۔ جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق وہ ہے جو آدمی اور خدا کے مابین ہے۔ جو کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا وہ تیرا دشمن ہے۔ جب امید میں موت ہو تو نا امیدی زندگی بن جاتی ہے۔ نہ ہر عیب ظاہر ہوتا ہے، نہ ہر موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کبھی آنکھوں والا ٹھوکر کھا جاتا ہے اور اندھا سیدھی راہ پر چلا جاتا ہے۔ بدی کو دور رکھو، کیونکہ جب چاہو گے لوٹ آئے گی۔ احمق سے دوستی کا ٹنا عقل مند سے دوستی جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے دنیا اس سے بے وفائی کر جاتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گرا دیتی ہے۔
ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ جب حاکم بدلتا ہے تو زمانہ بھی بدل جاتا ہے۔ سفر سے پہلے سفر کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ٹھہرنے سے پہلے پڑوسیوں کو جانچ لو۔ تمہاری گفتگو میں ہنسانے والی کوئی بات نہ ہو، اگرچہ کسی دوسرے کا مقولہ ہی کیوں نہ ہو۔ عورتوں سے مشورہ نہ کیا کرو، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ وہ ارادہ ضعیف پردے میں بٹھا کر ان کی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ بد اتوار لوگوں کی ان میں آمد و رفت ان کے بے پردہ رہنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حتی الوسع اپنے سوا کسی سے انہیں مطلب نہ رکھنے دو۔ عورت کو اس کی ذات سے سوا کسی بات میں خود مختار نہ ہونے دو، کیونکہ عورت پھول ہے، جلاد نہیں ہے۔ عورت کو لوگوں کی سفارش کرنے کا عادی نہ بناؤ۔ بے جار قابت ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس سے پاک باز اور بے لاگ عورت بھی برائی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اپنے نوکروں میں سے ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی کام رکھواؤ، تاکہ وہ تمہاری خدمت کو ایک دوسرے پر نہ ڈالیں۔ اپنے کمبے کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہارا بازو ہے جس سے اڑتے ہو، بنیاد ہے جس پر ٹھہرے ہوئے ہو، ہاتھ ہے جن سے لڑتے ہو۔ میں تیری دنیا و عاقبی خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ دونوں جہاں میں اس ذات برتر سے تیرے لیے فلاح و بہبود کی دعا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، جو بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں اور بہت مزہ آیا مجھے پڑھنے میں بھی، اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی یہ سننے کا بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ سب نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور اپنے والدین کا فرما بردار اور عزت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ پھر ملیں گے اچھی سی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔